نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ معزز ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات و تحمیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، آج ہم مختصر سے وقت میں دعا کے عنوان پر چند گزارشات پیش کریں گے۔ دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی ہے پکارنا، سورنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اپنی مشکلات کو مالک کائنات کے حضور پیش کرنا۔ دعا ایک عبادت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر جامع ترمذی میں دوسرے مقام پر یہ بات کہی کہ الدعاء مخ العبادہ، آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا افضل عبادت ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک اور روایت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس شیء اکرم اللہ من الدعاء، کہ رب ذوالجلال کے نزدیک دعا سے عظمت والی کوئی عبادت نہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے معزز اور افضل عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں افضل عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاک زبان نبوت سے فرمایا الدعاء سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا ہے وہ دین کا ستون ہے۔ الدعاء سلاح المومن، فرمایا دین کا مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ عماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ وہ نور السماوات والارض، زمین و آسمان کا نور ہے۔ اس لیے کہ زمین و آسمان کے اندر روشنیاں عطا کرنے والی چیز جو ہے وہ دعا ہے، اور دعا اللہ رب العالمین سے کی جائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرامین عالی شان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ دعا عبادت ہے، دعا افضل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ افضل جب عبادت دعا ہے تو پھر دعا رب ذوالجلال کا ہی حق ہے۔ ہر قسم کی عبادت رب ذوالجلال کی ذات پاک کو ہی لائق ہے، کہ رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرعاً جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اندر یہی تو پیغام دیا کہ رب ذوالجلال کے علاوہ اس کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ دعا عبادت ہے، گویا کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دعا نہ کی جائے، اور دعا کے اندر
पुकारने में अल्लाह का कोई दूसरा शरीक भी ना बनाया जाए, क्योंकि वो भी इबादत में शरीक हो जाएगा। एक ये है कि हम अल्लाह से भी दुआ मांगें और अल्लाह के गैर से भी दुआ मांगें, ये नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की भी इबादत, अल्लाह के गैर की भी इबादत और ये शिर्क है। इसलिए हमें सिर्फ खालिसतन रब्बे ज़ुल जलाल ही से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ इबादत है, दुआ अफजल इबादत है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और दुआ के बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारका को, सूरह मोमिन की आयत मुबारका को मैंने आप हज़रात के सामने जो पढ़ा है, इस आयत मुबारका के अंदर भी रब्बे ज़ुल जलाल ने ये अपने बंदों को यही बात कही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि इनको कह दीजिए, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारे रब ने फरमाया तुम मुझसे दुआ करो, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वो लोग बेशक जो मेरी इबादत से तकब्बुर करेंगे अनकरीब ज़लीलो ख़वार होकर वो जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। वजह यह है कि क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मुझसे दुआ करें। और तकब्बुर क्या है? तकब्बुर ये है कि अल्लाह से दुआ न मांगना। रब्बे ज़ुल जलाल के सामने दुआ करने से बंदा बेनियाज रहे और गनी हो जाए कि मुझे दरूद दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने दुआ करूं, ज़रूरत ही नहीं है, दुआ करे ही ना। और ये तकब्बुर की अलामत है। और अल्लाह फरमाते हैं जो मेरी इबादत से तकब्बुर करेंगे, यानी दुआ करने से अपने आप को बड़ा समझेंगे और दुआ से अपने आप को बेनियाज समझेंगे और कहेंगे हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, इस तरह ये है तकब्बुर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐसा करने वाले जलील ख्वार होकर जहन्नम की पस्ती में, उनको छोटा करके जहन्नम के अंदर जलील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इसलिए हमें हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहनी चाहिए और मालिक कायनात से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना चाहिए, कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, कौनैन के ताजदार अलैहिस्सलाम ने ये बात इरशाद फरमाई, जामे तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह से जो नहीं दुआ करता अल्लाह उससे नाराज़ होते हैं, अल्लाह को उस पर गुस्सा आता है, रब्बे ज़ुल जलाल को उस पर गुस्सा आता है जो अल्लाह से न मांगे। दुनिया के लोगों से अगर कोई बार बार मांगे तो दुनिया के लोग मांगने वाले से गुस्से हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं ये क्यों मांगता है। पर मालिक अर्ज़ समा जो हम सब का खालिक व मालिक है और पूरी कायनात का हाकिम और राज़िक है, और उससे जो ना मांगे तो वो ना मांगने से नाराज़ होता है। इसलिए हमें रब्बे ज़ुल जलाल से ऑल टाइम मांगते रहना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रब्बुल आलमीन से मांगते रहते। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर कदम पर उम्मत को दुआ करने की तालीम दी। आप अलैहिस्सलाम ने कि दुआ करे, बंदे को चाहिए कि वो दुआ करता रहे, दुआ से कभी अपने आप को बेनियाज ना रखे। नबी पाक अलैहिस्सलाम घर के अंदर दाखिल होते, मस्जिद में दाखिल होते, मस्जिद से बाहर निकलते, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाज़ार के अंदर जाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर मजलिस बर्खास्त होती, हर मुकाम पर दुआ फरमाते, हत्ता के वाशरूम के अंदर भी जाते, आप अलैहिस्सलाम फिर भी दुआ फरमाते, जब बाहर निकलते फिर भी दुआ फरमाते। यानी ऑल टाइम बंदे को दुआएं करते रहना चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करने में अपने आप को कभी बेनियाज न समझे, क्योंकि बंदा हर कदम कदम पे मोहताज है, बंदा हर कदम पे ज़रूरतमंद है, बंदे को ऑल टाइम ज़रूरत है, बंदा कमज़ोर और नहीफ है। जिस तरह मालिक कायनात ने कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई सूरह फातिर में, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाते या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, अल्लाह फरमाते ऐ लोगो तुम सारे अल्लाह के सामने फ़कीर हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो गनी है, तो कायनात का रब जो है उसके सारे फ़कीर हैं, तो फ़कीरों को अपने रब्बुल आलमीन से मांगते रहना चाहिए और उसकी बारगाह में मांगते हुए थकना नहीं चाहिए। हत्ता कि हदीस पाक के अंदर आता है
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی رب العالمین سے مانگو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدہ توحید کی حقیقت سمجھاتے ہوئے نبی پاک نے چند الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی بات سمجھائی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ یہ بات یاد رکھ کہ جب تو کوئی چیز مانگے اللہ سے سوال کر، جب بھی کوئی چیز مانگے تو رب العالمین سے مانگا کر، دعا اللہ سے کیا کر، اور جب تو مدد طلب کرے تو رب العالمین سے ما فوق الاسباب یعنی مدد اللہ سے ہی مانگا کر۔ اور پھر یہ کہا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کو یاد رکھ، یہ عقیدہ سمجھایا، فرمایا اس لیے کہ اللہ سے مانگ، اللہ سے دعا کر، اللہ سے مدد مانگ۔ ابن عباس اس لیے کہ یہ بات یاد رکھ کہ ساری امت اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے پر، تجھے اتنا نقصان ہی پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے نصیبے میں لکھا ہے، وگرنہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر پوری امت اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، تجھے نفع پہنچانے کے لیے وہ نفع نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی نفع پہنچے گا اور اتنا ہی نقصان پہنچے گا جو تیرے رب نے تیرے نصیبے میں لکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ عقیدہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب مانگے تو اللہ سے مانگ، کیونکہ سارا اختیار میرے اللہ کا ہے اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ تو رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ میں فرمایا، محبوب کبریا علیہ السلام کو مخاطب کر کے رب ذوالجلال نے فرمایا اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرے بندے، اے میرے بندے، فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا سالک، تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں کہ میرا رب قریب ہے کہ دور ہے، تو کہہ دو کہ میں قریب ہی ہوں۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر اس پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اسے قبول بھی کرتا ہوں جب مجھے وہ پکارے۔ تو اس لیے رب ذوالجلال فرماتے تو مجھے پکار، میں تیری پکار کو سنوں گا، تو مجھ سے دعا کر، میں تیری دعا کو پورا کروں گا، میں تیری التجا کو پورا کروں گا، میں تیری گزارش کو پورا کروں گا، تیری دعا کو قبول کروں گا۔ تو لوگ کہتے ہیں، اکثر ہمارے لوگ جہالت، کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے یہ بات کہہ دیتے جی اللہ ہماری سنتا نہیں، اللہ ان کی ٹالتا نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھے، اللہ الصمد ہے، رب ذوالجلال وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ کسی کے آگے مرغوب نہیں ہوتا، نہ اس کے اوپر کسی کا روب چلتا ہے۔ وہ جب چاہے، اللہ رب العالمین چاہے تو چمٹی دعا کرے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں چمٹی نے دعا کی تو رب ذوالجلال نے قبول فرما کے بارش بھیج دی۔ تو اسی طرح اگر ماننے پہ آئے تو چمٹی کی بھی مان لیتا ہے، اور اگر ٹالنے پہ آئے تو انبیاء کی بھی ٹال دیتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، 12واں پارہ سورہ ہود، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال رب ذوالجلال کی عبادت کی اور لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ 950 سال تبلیغ کرنے والے پیغمبر، جب ان کے بیٹے کا مسئلہ سامنے آیا، بیٹا نافرمان تھا، اللہ کا باغی تھا، بیٹا نیک اعمال نہیں کرتا تھا، باپ کے سمجھانے کے باوجود بیٹا بات نہیں سمجھتا تھا، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہونے لگا، الغرس کہ جب غوطے کھاتا ہوا طوفان نوح کے اندر وہ غرق ہونے لگا، بابا کے سامنے، نگاہوں کے سامنے جب الٹ بازیاں لگنے لگی، پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں بھاگ کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، کہا بیٹا کشتی کے اندر سوار ہو جا، میری بات مان جا، لیکن یہ ابھی مکالمہ ہو رہا ہے،
اوپر سے جب موج آتی ہے اسے بھاگ کر لے جاتی ہے، جب الٹ بازیاں لگ جاتی ہیں تو رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام پر بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، کتنا نافرمان کیوں نہ ہو، لخت جگر تو لخت جگر ہوتا ہے، نور نظر تو نور نظر ہوتا ہے، ماں باپ کی کچھ محبت بھی ایسی ہوتی ہے، پھر بھی برداشت نہ کر سکے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر پھر کہہ دی رب ان بنی من آلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، کہہ لگے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے مالک، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری آل سے ہے، اللہ اس کو، اللہ نے فرمایا تیری آل سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، دوبارہ سوال نہ کرنا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو ڈانٹ دیا، یہاں پر کہا نہیں سوال کرنا، دوبارہ منع کر دیا کہ سوال ہی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، یہاں دیکھو ہم یہ کن لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، کون سا لجپال ہمیں بچا لے گا، کون سا بابا ہماری سفارش کرے گا، کون سا بابا ہمیں چھڑا لے گا۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ اللہ ان کی ٹالتا نہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے۔ جو بھی صدق کے دل سے رب العالمین کی بارگاہ میں آئے دعا کرے، دل و دماغ کو حاضر کر کے دعا کرے، لیکن غفلت سے کی ہوئی دعا، یہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کیا دعا کر رہا ہوں، کس سے مانگ رہا ہوں، نہ اس کے جلال کا علم ہے، نہ اس کی ہیبت کا علم ہے، نہ دل میں اس کی محبت ہے، نہ اس سے یقین ہے، ایسی بے یقینی کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو دعا کہاں قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قلب غافل سے کی ہوئی دعا رب ذوالجلال قبول نہیں فرماتے، اس لیے جب بھی کو کرے، انبیاء اور رسل کو بھی مشکلات آئی، مشکلات ہر ایک پہ آتی ہیں، کیونکہ اس کائنات کا حاجت روا ہو مشکل کشا ایک ہی ہے، جو حاجت مند نہیں، باقی سارے حاجت مند ہیں یا باقی سارے مشکل زدہ ہیں، جو حاجت روا ہو مشکل کشا ایک رب ذوالجلال ہے۔ انبیاء اور رسل بھی انسان تھے، جب ان کو پریشانیاں آئی، جب خطا ہو گئی، سیدنا آدم علیہ السلام کا واقعہ سورہ اعراف کے اندر اور دیگر مقامات پر موجود ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے جب رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کی، دعا کی، غلطی و خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، انسان ہونے کے ناطے جب بھول گئے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، لفزش ہو گئی، اور اللہ اکبر، تو پھر اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور دعا فرمائی۔ کون سی دعا فرمائی؟ جہاں پر لوگوں نے بہت ساری کہانی کرائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہا وہ جو لکھا ہوا نا اس کے ساتھ اس کے واسطے سے ہمیں معاف کر دے۔ آدم نے یہ وسیلے سے دعا کی، بلکہ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جن کلمات سے رب ذوالجلال سے دعا فرمائی، وہ کلمات بھی رب ذوالجلال سے ہی سیکھے ہیں، اللہ نے ہی اپنے آدم کو دعا سکھائی اور بتائی، اور پھر اس سے مخاطب ہوئے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا فرمائی، اور یہ الفاظ یہ دعا کے قرآن میں موجود ہیں۔ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتے کہ آدم علیہ السلام نے یہ الفاظ دعا کے بیان فرمائے تھے، اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام مالک کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے دعا فرمائی۔ تو پھر ہم کسی موضوع روایت کو یا کسی اور کہانی کو مانیں یا اللہ کے قرآن پہ یقین کرے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، قرآن پہ یقین کر لو، کسی کہانیوں پہ نہ جاؤ، جو بے سند باتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ دعا حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ خالصتاً اپنے مالک کائنات سے دعا فرمائی۔ اور اس سے یہ اولاد آدم کو بھی یہ تعلیم ملتی ہے کہ تم سے جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی خطا ہو جائے، جب بھی تمہیں زندگی میں ما فوق الاسباب کو ضرورت پڑ جائے، اپنے مالک کائنات کی بارگاہ کے اندر رجوع کیا کرو۔ حضرت اللہ اکبر، آدم علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام بے بسی کے عالم میں جب مصر سے مدین کی طرف چلے گئے، قرآن مجید سورہ قصص کے اندر آتا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جب وہاں پر
ایسے ویران جگہ پر، ایسے مقام پر چلے گئے جہاں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، پاس کوئی مال و متاع بھی نہیں ہے، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ ایک اجنبی غریب و دیار ہو کر جب مدین کے اندر گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنی بے بسی اور بے کسی کے اندر کہ اللہ آپ کس کو پکارے تیرے سوا، تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور دعا کرتے ہوئے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھی مجھے عطا کرے میں تیرا بہتر فقیر ہوں، تو جو بھی مجھے کچھ عطا کرے میں تیرا منگتا ہوں، اللہ تو جو بھی مجھے عطا کرے میں تیرا فقیر ہوں، میں بہتر فقیر ہوں تیرا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پوری کائنات کے لوگ اللہ کے دربار کے فقیر ہیں اور اللہ غنی و داتا ہے، وہی ساری کائنات کو رزق پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا پھر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا فرمائی اور دعا فرما کے دنیا کو بتا دیا کہ کائنات کے لوگوں، انبیاء اور رسل بھی جب مشکل، پریشانی، بے بسی اور بے کسی کا وقت آ جائے تو رب العالمین سے مانگتے ہیں۔ یہ لوگ سارے مانگنے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب بھی کوئی اولاد کی ضرورت ہو نا، آج کل ہمارے معاشرے میں لوگ رسم و رواجوں پر، نذرانوں پر بابوں نے لگایا ہوا ہے، یہ نذرانہ پیش کرو تو تیرے ہاں بیٹا ہوگا، یہ نظر دو گے، یہ بکرا دو گے، یہ چھترا دو گے، یہ کالا ککڑ دو گے، یہ فلان دے گو، یہ سارا تجھے فلاں مل جائے، فلاں اولاد کے لیے۔ میرے بھائیو، اولاد دینے کا اختیار رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات واضح طور پر 25ویں پارے کے اندر سورہ شورا کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا، کائنات کے باسیوں اولاد رب سے مانگا کرو۔ کیا کہا؟ مالک کائنات فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور ویزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرے جو چاہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے وہ بیٹیاں عطا کرے، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے اسے بیٹے عطا کرے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو مالک کائنات چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، یجعل من یشاء یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دے، یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے اسے کچھ بھی عطا نہ کرے، انہ علیم قدیر، بے شک وہی اس بات کی حقیقت کو جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے اور اس پر قدرت رکھنے والا میرا رب ذوالجلال ہے۔ اسی کی بارگاہ میں اہل ایمان، مسلمان، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پاک سے محبت کرنے والے رسول کے امتیوں کو چاہیے کہ جب بھی اولاد کی ضرورت پڑے تو رب ذوالجلال سے مانگے، کیونکہ اولاد کی دعا اسی سے کی جائے گی جو عطا کرنے پہ قادر ہے، جو دینے پہ قادر نہیں اس سے التجا کیا کرنی ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا کہ اولاد اللہ کے سوا کسی اور کے اختیار میں نہیں کہ وہ دے سکے، جس کو چاہے جو بھی چاہے اللہ عطا کرے۔ باقی کسی سے اگر مانگتے پھرتے ہو تو اپنی مرضی ہے، لیکن اللہ نے کسی کو بھی بیٹیاں بیٹے دینے کا اختیار نہیں دیا اللہ سے۔ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل و قدر پیغمبر ہے، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جب اولاد کی ضرورت پڑی، بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے، بیگم بھی بوڑھی ہو گئی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، اللہ رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، رب العالمین سے مانگتے۔ قرآن مجید سورہ صافات کی 100 نمبر آیت میں کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، مالک کائنات نے اسماعیل بھی عطا فرمایا، مالک کائنات نے اسحاق بھی عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت جناب زکریا علیہ السلام کا واقعہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں چلے گئے
اللہ نے بڑھاپے کی عمر تک انہیں اولاد سے نہیں نوازا، تو جب بڑھاپے کی عمر میں دعا کرنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، رب العالمین کی بارگاہ میں کہتے ہیں میرے مالک مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی ہے سب دعاؤں کا سننے والا، اللہ اپنی طرف سے مجھے نیک اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک مالک کائنات تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر انعام کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام دعا قبول فرمائی اور بیٹا یحییٰ عطا کیا، اور مالک کائنات نے اس کا نام بھی خود رکھ دیا، اس نام کا بیٹا اس سے پہلے روح زمین پر موجود ہی نہیں تھا، حضرت یحییٰ عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء اور رسل کو بھی جب اولاد کی ضرورت پڑی تو انہوں نے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اپنی التجا اور دعا رکھی، تو رب ذوالجلال نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کو بیٹے عطا فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء اور رسل کے پاس بھی اولاد دینے کا اختیار نہیں تھا، وہ بھی اولاد اللہ سے مانگتے تھے، اور کائنات کے دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ انبیاء سے بڑا تو کوئی ہوتا نہیں، اس روح زمین پر انبیاء اور رسل سے افضل تو کوئی ہوتا نہیں، کون ہے؟ یہ انبیاء اور رسل تو اپنے آپ کو بھی اولاد دینے پہ قادر نہیں، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر انہوں نے اولاد لی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اس دینے والے سے مانگنا چاہیے، مانگنے والوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعا جو ہے اپنے مالک کے کائنات سے کرے تو صدقے دل سے کرے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جب بھی دعا کرے صدقے دل سے کرے، دل و دماغ کو حاضر کر کے کرے، اور اس کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ بات بھی ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمارا کھانا پینا اور پہننا اگر حلال کا ہوگا، ہماری التجائیں ضرور رب ذوالجلال سنے گا اور ضرور قبول فرمائے گا، اور اگر دل سے رب ذوالجلال کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر اگر ہم ادھر ادھر بھاگیں گے، ادھر ادھر پکاریں گے، تو کائنات کے رب نے قرآن میں فرمایا 26ویں پارے میں مالک کائنات فرماتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو رب العالمین کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتا ہے، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی دعاؤں سے ہی بے خبر ہیں۔ فرمایا ان کو وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی دعاؤں سے ہی بے خبر ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون ان سے دعا کرتا ہے، کون ان سے التجا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا علم صرف رب العالمین کی صفت ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں اگر کوئی اللہ کو پکارے، اللہ سے دعا کرے، ایک لمحے میں ساری کائنات دعا کرے، وہ سننے والا اور ایک کی قبول کرنے والا اور ایک کو اس کے دل کے اندر جو حسرت ہے وہ سب کو عطا کرنے والا ایک رب ذوالجلال ہے۔ باقی کسی کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ملتان میں بیٹھے ہوئے کسی بزرگ کو اگر ہم یہاں سے پکاریں گے، زندہ موجود ہے، تو آپ یہاں سے ایک درخواست لکھوا کے لمبی دعا کر کے نا بابا جی کے پاس چلے جائیں، کہنا جی میں نے کل آپ کو کیا کہا تھا، تو کہیں گی کون سا؟ کہا جی میں نے کوئی درخواست دی تھی، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہنے لگے جی کون سی، مجھے تو نہیں پتا۔ اس کو کیسے پتا ہوگا اگر یہ سارا کچھ اس کے بھی علم میں ہے؟ اس کا بھی علم اس طرح ہی ہے، لامحدود ہے، ہر جگہ سے، ہر زبان سے، ہر مقام سے، ہر دنیا کے کونے کونے سے جہاں بھی کوئی پکارے، اور ہر ایک سے باخبر جو ہے وہ ذات بابرکات اللہ رب العالمین ہر مقام سے سنتا ہے۔ یہ مالک کائنات کی صفت ہے۔ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے رہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما، اس طرح رحم فرما مالک جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی، مجھے پالا اور پوسا۔ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرو، اپنے والدین کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے سب کے لیے دعائیں۔ لیکن ہر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ معاشرے کے اندر انتشار کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو دعا نہیں کرتا،
دیکھو جی دعا نہیں کی، جنازے کی نماز ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھو انہوں نے دعا ہی نہیں کی جنازے کے بعد۔ اب بات یہ ہے کہ نماز جنازہ پورا دعا ہوتی ہے، بڑی تفصیلی دعائیں الحمدللہ ہمارے جنازے کے اندر کی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر دعا کا ایک مقام رکھا ہے، اور نماز کے اندر بھی، دوسری نمازوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رکھی ہے کہ یہاں تم نے دعا کرنی ہے، یہ دعا کی جگہ ہے۔ جنازے کے اندر بھی تیسری تکبیر کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے دعا کرنے کی جگہ جنازے کے اندر ہی مختص کی ہے کہ یہاں تم نے دعا کرنی ہے، لیکن وہاں پر دعا جہاں اللہ کے رسول نے دعا کرنے کو کہا وہاں دعائیں کرنی نہیں، تو جہاں پر کہنے کی کہا ہی نہیں تو جنازہ ادھر پڑا رہتا ہے۔ 10 سیکنڈ کا جنازہ پڑھایا اور جناب اس کے بعد شروع ہو گئے یا فلاں بابے کے صدقے فلاں کے واسطے، فلاں کے صدقے فلاں کے واسطے، وہ اتنی لمبی کہانیاں سنی، اور وہ دعائیں جو دعا بھی کی جاتی ہے وہ مسنون نہیں ہے میرے بھائیو، یہ اپنی مرضی سے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق ہی عمل ہوگا تو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ سارا جنازہ اس کے اندر بڑی تفصیلی دعائیں ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد کا کیا مطلب ہے؟ بات کا تو کوئی مطلب نہیں۔ انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ جاتے ہوئے ساتھ ادھر سے آیا جنازے سے پہلے بھی بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے دعا کرتا رہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جنازہ ادھر ہی رکھ کے تو پھر جناب آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے اور ادھر ادھر کی باتیں اور دیگر قسم کی باتوں میں جو خود ساختہ باتیں اس میں لگا رہے کہ دعائیں پڑھتا رہے، کچھ نہیں ہے۔ وہی طریقہ، اسی طریقے پر چلو گے تو کامیاب ہوگے جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جنازے کے اندر بھی دعا کی جگہ رکھی ہے کہ یہاں جنازہ ہے، جنازے کی نماز کے اندر یہاں پر تم نے دعائیں کرنی ہے، وہ مقرر کر دیا جنازے کے اندر ہی، اور پھر اسی طرح نماز کے اندر بھی ایک مقام رکھ دیا کہ یہاں پر تم نے دعا کرنی ہے۔ باقی انفرادی طور پر جنازے کے بعد، نماز کے بعد کوئی بھی بندہ اگر دعائے مغفرت کے جملے کہتا ہے تو اس کی کوئی ممانعت شرعی نہیں ہے، لیکن یہاں جہاں تک اجتماعی دعا کی وہ صورت ہے کہ جنازہ چھوڑ کر ہم اسی وقت سلام پھیرا اور ساتھ میں تو یہ کیا کیا ہے؟ نماز کے اندر بھی ساری دعائیں تھیں، جنازے کے اندر بھی دعائیں، یہ جنازہ اور دعا یہ ساری باتیں اللہ سے دعائیں ہی ہوتی ہیں۔ ایک رسم و رواج ہے جو کہتے ہیں جی جو نہیں کرتا تو بعد میں دوسرے فتویٰ لگانا شروع کرتے ہیں یہ تو دعا ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائیو، دعا زیادہ سے زیادہ اپنے مالک کائنات کی بارگاہ میں دن رات کرتے رہو، التجائیں کرتے رہو، اللہ رب العالمین سے مانگتے رہو، پر بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وآخر دعوانا